السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، ہم پڑھ رہے ہیں اردو بال بھارتی۔ آج ہم سوال جواب حل کریں گے لو آ گئی برسات جو سبق ہے اس کا۔ پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ مصنف کو حکومت ہند نے کس اعزاز سے نوازا؟ جواب، مصنف کو حکومت ہند نے پدم شری اعزاز سے نوازا۔ دوسرا سوال ہے، برسات کا موسم کس شان سے آتا ہے؟ جواب، برسات کا موسم اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ تیسرا سوال ہے، برسات کے موسم میں لوگوں کو پہچاننا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ جواب، برسات کے موسم میں لوگوں کو پہچاننا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سارے ہی لوگ رین کوٹوں، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ چوتھا سوال، مصنف ساری رات کیوں بھیگتے رہے؟ جواب، مصنف اس لیے ساری رات بھیگتے رہے کہ رات بھر بارش ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی مصنف کی چھت ساری رات ٹپکتی رہی۔ سوال نمبر 5، انٹرویو میں ڈائریکٹر کی کرسی پر کون بیٹھا تھا؟ جواب، انٹرویو میں ڈائریکٹر کی کرسی پر وہ شخص بیٹھا تھا جسے مصنف نے ایک دن پہلے اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی تھی۔ سوال نمبر 6، برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا کیا نظر آتا ہے؟ جواب، برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا کیچڑ نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، برسات کی آمد کے منظر کو مصنف نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب، برسات کی آمد کے منظر کو مصنف نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ برسات کے آنے کی اطلاع ہم کیوں دیں؟ برسات تو اپنی آمد کا اعلان خود کر دیتی ہے۔ یہی تو وہ موسم ہے جو اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ پہلے نقیب آوازیں لگائے گا، پھر توپوں کی سلامی ہوگی اور تب کہیں بادشاہ سلامت جلوگر ہوں گے۔ سوال نمبر 2، برسات کو امیدوں والا موسم کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، مصنف کہتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے اور کبھی رات کو گھن گرج کے ساتھ طوفانی برسات ہوتی تھی تو ہم ساری رات بستر میں پڑے پڑے اپنے دل میں اس امید کو پروان چڑھایا کرتے تھے کہ صبح جب ہم اسکول جائیں تو پتہ چلے کہ سارا اسکول طغیانی میں بہہ گیا ہے۔ اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھڑیوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں۔ برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے، اس لیے برسات کو امیدوں والا موسم کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، مصنف نے مکان بدلنے کی کوشش کیوں ترک کر دی؟ جواب، مصنف نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی کوشش کی۔ پچھلی برسات میں ایک رات لگاتار برسات ہوتی رہی اور وہ رات بھر بھیگتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے مکان بدلنے کا تہیہ کر لیا، سو مکان کی تلاش میں وہ ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا کہ کیا اس کے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا کہ ایک مکان خالی تو تھا، مگر انہوں نے وہاں پہنچنے میں 6 گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ تب مصنف نے پوچھا کہ کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا ہے؟ اس پر وہ بولا کہ کل رات کی دھواں دھار بارش کی وجہ سے 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا۔ اگر آپ 6 گھنٹے پہلے آ جاتے تو آپ کو مکان ضرور مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد مصنف نے مکان بدلنے کی کوشش ترک کر دی۔ سوال نمبر 4، برسات کے موسم میں کیچڑ کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب، برسات کے موسم میں کیچڑ کے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ برسات کے دنوں میں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی، کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی۔ کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سے پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ کہ بعض اوقات آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے اہتمام سے نفیس سوٹ پہن کر کیچڑ پر سے پھسلتے ہیں۔ جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر سے پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے، ان کے کپڑوں پر اب موٹریں کیچڑ اچھالتی پھرتی ہیں کہ لو بھائی اداس کیوں ہوتے ہو، یہ لو کیچڑ، اور پھر شراب کے ساتھ آپ کا روم کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جملوں کی صحیح جوڑیاں تلاش کر کے مکمل جملے لکھیے۔ یہ سوال ہے، جواب ہے نمبر 1، برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 2،
उन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। नंबर 3, उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है। नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ पर से फिसलते देखा है। अब है दर्जा बंदी। नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुताल्लिक़ खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया, पोला। गर्मी के मौसम में क्या क्या आएगा? आम, कूलर, मई की छुट्टियाँ, होली। फिर सर्दी वाले में क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियाँ, स्वेटर, यौम जमहूरिया। बरसात में छतरी, यौम आज़ादी, पोला। अब आखिरी सवाल है, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुजतबा हुसैन की नहीं है? आदमी नामा, गुबार खातिर, क़त्ए कलाम। जवाब क्या आएगा? इनमें से गुबार खातिर मुजतबा हुसैन की किताब नहीं है। ये किताब असल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, यहीं पर यह सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।